بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ 9 ذی الحج اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن وہ مبارک دن جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے بندے کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ شرط وہی جو مفتی صاحب ہر ویڈیو میں بتلاتے ہیں کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب آپ یقین کامل سے اس مبارک دن اپنے رب کو پکاریں گے تو رب آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کریں گے، جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایام ذی الحج، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، ان 10 راتوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، لیال لیل کی جمع ہے، لیل ایک رات کو کہتے ہیں، لیال بہت ساری راتوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جمع کی قسم کھائی ہے، یعنی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ جس بات پہ قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی شان ہمیں بتانا مقصود ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہمیں بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اللہ ہمیں ایسے بھی بات کہہ دیتے ہم مان لیتے، لیکن ایک چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ ان 10 راتوں کی مجھے قسم ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی ہیں، یہ بڑی عظمت والی ہیں، یہ بڑی شان والی راتیں ہیں۔ اب ان راتوں میں اور ان دنوں میں یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن آتا ہے، جو جمعۃ المبارک کے دن آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی 1 سال پچھلے، 1 سال آئندہ اور جو گزشتہ جس سال میں گزر رہا ہے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں بڑی ایک باکمال بات ہے اور بڑی نکتے کی بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو زندگی گزر گئی اس کے گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں، جو موجودہ زندگی ہے اس کے گناہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جو آنے والا سال ہے اس کے گناہ تو سمجھ میں نہیں آتے۔ پتہ نہیں ہم آئندہ سال زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن میرے نبی نے تو فرما دیا گزشتہ سال، موجودہ سال اور آنے والا سال، یعنی ان 3 سالوں کے گناہ ایک دن روزہ رکھنے کی برکت سے میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ اب 2 سال تو سمجھ میں آ رہے ہیں، 1 سال نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کی 1 سال کی زندگی کی گارنٹی دے دی ہے کہ وہ 1 سال مزید زندہ رہ سکتا ہے اگر وہ روزہ رکھے تو۔ اس لیے آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا 1 سال اور بڑھا دیں گے، کیونکہ یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے، اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو 1 سال بلکہ 3 سالوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم آج جمعۃ المبارک کے دن روزہ رکھ لیں تو بہرحال یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ سنت عمل ہے، آپ اس کو ضرور رکھیں، گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے اور بلندی درجات کا سبب بھی بن جاتا ہے، انسان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور انسان کی حاجات، تمنائیں، خواہشیں، امیدیں جو اللہ سے وہ چاہ رہا ہوتا ہے اللہ اس کی وہ پوری فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ ذی الحج کی ویسے ہی بڑی برکتیں ہیں، ویسے ہی بڑی فضیلتیں ہیں، اور پھر خصوصی طور پر جمعے کا دن آ جائے اور پھر 9 ذی الحج کا دن آ جائے، یوم عرفہ کا دن آ جائے،
پھر اس دن محو عبادت ہو جانا، اللہ کی ذات عالی سے سرگوشی کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کی ذات عالی کو اپنے لیے منانا، پھر یہ تو اور ہی مزے کی بات ہے، یہ تو اور ہی تکلف کی بات ہے، یہ تو اور ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے سرگوشی کریں، اپنے رب کو منائیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچے ہیں، ادھورے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کام پایا تکمیل کو پہنچ جائیں، وہ سارے کام مکمل ہو جائیں۔ اب کسی کا کاروباری مسئلہ، کسی کی اولاد کی شادیوں کا مسئلہ، کسی کا جناب بیرون ملک سفر جانے کا مسئلہ، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری امیدیں ہیں، انسان چاہتا ہے یہ پوری ہو جائیں۔ آج یوم عرفہ جمعۃ المبارک کے دن ایک عمل بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ نے وہ کر لیا میرا اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہماری جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ کر جائیں گے آپ کا لکھا ہوا کوئی اور پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے کہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان کو اپنے ذہن میں لانا ہے، ان کا تصور رکھنا ہے۔ تو سارا دن، جمعہ کا سارا دن آپ کے پاس ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور بعض عورتیں مخصوص ایام میں چل رہی ہوتی ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر نہیں روزہ رکھ سکتی تب بھی آپ ہی عمل کریں۔ اب عمل کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعہ کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ ہی عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں صرف ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ 9 ذی الحج اور جمعے کے دن کا ایک بڑا ہی با کمال عمل شیئر کیا۔ ایسا سالوں بعد ہوتا ہے کہ 9 ذی الحج اور جمعے کا دن اکٹھا آ جائے، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہے۔ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جو عمل آپ کو بتلایا گیا اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔